فیصلے میں کہا گیا مشرف نے 2007 میں لگائی اور آئین توڑا، ان پر آئے تمام الزامات بغیر شک و شبہات ثابت ہوتے ہیں، ہر الزام پر علیحدہ ہوتی جاتی ہے۔ تیسرے جج جسٹس نذر اکبر نے مشرف کو سنگین جرم سے بری قرار دیا۔ اختلافی نوٹ میں لکھا استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کا فیصلہ، جسٹس شاہد کریم کا کے فیصلے پر اتفاق لٹکانے سے اختلاف، تفصیلی فیصلہ 169 صفحات پر مشتمل، سیکیورٹی اداروں کو مشرف کو گرفتار کرنے کا حکم، مفرور کرانے میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت۔ مشرف کے خلاف فیصلے پر افواج پاکستان کے تحفظات، ملک اور ادارے کی عزت کا دفاع کرنے کا اعلان۔ میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں فیصلے کے الفاظ مذہب، تہذیب اور اقدار سے بالاتر ہیں، تحریری فیصلے سے خدشات سچ ثابت ہوئے، جواب کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کا خصوصی عدالت کے جج جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ، وزیر قانون فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ مینٹلی انفٹ ہیں، انہیں عدلیہ کا حصہ رہنے کا کوئی حق نہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ججز انہیں فوری طور پر کام سے روک دیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا بیرونی قوتیں پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا سمجھ نہیں آ رہا فیصلے پہ ہنسنا چاہیے یا پھر رویا جائے۔ اشتر اوصاف نے کہا جسٹس وقار کا فیصلہ سمجھ سے باہر ہے۔ حامد خان بولے جج کے خلاف اس کے فیصلے پر ریفرنس نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کو یہ کہا گیا اور ان کی ٹیم نے بھی کہا اور دوستوں نے کہا کہ جی یہ کیس جو ہے کیونکہ غلط اس پہ بنایا گیا تھا تو آپ اس کو وڈرا کر لیں، اور میری اطلاع کے مطابق اب آپ اس کی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ تصدیق کر سکتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور پرائم منسٹر نے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو کئی بار مشرف کیس کی خامیوں بارے آگاہ کیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم کا 92 نیوز کے پروگرام جواب چاہیے میں دعویٰ کہتے ہیں وزیر اعظم کو ان کی ٹیم اور مشیروں نے کیس غلط بنانے کا بتایا، عمران خان کو کیس واپس لینے کا کہا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پرویز مشرف کے حوالے سے فیصلہ ابھی پڑھا نہیں ہے۔ شہباز شریف کی لندن میں اسپتال کی باہر میڈیا سے گفتگو، بولے نواز شریف کو بھی فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا، فیصلہ پڑھ کر ہی رائے دے سکیں گے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ ہوئے، پیر کو دوبارہ پی ٹی اسکین ہوگا۔ جائیداد ضبطگی کے سوال پر بولے یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر کا وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کی عمران خان سے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کیل سمٹ 2019 کا افتتاح، چیئرمین اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سمٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ترک صدر طیب اردوان، ایرانی صدر حسن روحانی، امیر قطر تمیم بن حماد الثانی اور انڈونیشیا کے نائب صدر معروف امین شریک، 52 اسلامی ممالک کے 450 مندوبین، سفارتکاروں اور اعلیٰ سرکاری حکام اور کابینہ ارکان کی بھی شرکت۔ اور کراچی ٹیسٹ کا آج دوسرا دن، سری لنکا کی ٹیم 64 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز آگے بڑھائے گی۔ میچ کے پہلے دن بالرز کا پلڑا بھاری رہا، مجموعی طور پر 13 وکٹیں گری، پاکستانی ٹیم صرف 191 رنز بنا سکی۔ اسد شفیق 63 اور بابر اعظم 60 رنز کے سوا کوئی بلے باز کریز پر ٹک نہ سکا۔ آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں۔
افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے. ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے حلف بردار ہیں، اور ایسا ہم نے پچھلے 20 سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی، وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا. میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے. اس میں دشمن، اس کے سہولت کار، اعلیٰ کار، ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے. جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے، اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں ان کی طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا، ان کی لائن آف کنٹرول پہ کیا کوششیں ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کا ایک اہم ادارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپانس بھی ان پلیس ہے. اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے، تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن قوتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے. جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، عوام نے دی ہیں، اداروں نے دی ہیں، افواج پاکستان نے دی ہیں. اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے. افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک خاندان ہے. ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں. ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے، ادارہ بعد میں ہے. آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی، ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یکجہتی کی ضرورت ہے تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آ کے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی، اس کی عزت کا بھی، اس کے وقار کا بھی اور ادارے کی عزت و وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے. اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیر اعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی. اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں، اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا، انالیسس دیکھ رہا تھا، اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دوچار ہے، ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے. کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دوچار ہے، ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں
اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں، اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے۔